اما بعد، قابل صد احترام اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، خصوصاً خطہ پاکستان کو اللہ کریم تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائے۔ سفر المظفر کی آج 28 تاریخ ہے۔ آج کے دن میں دو اہم واقعات ہیں۔ ایک شہادت ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے جناب سیدہ مخدومہ کائنات کے لخت جگر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، جب جو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر فساد آ جائے گا، لڑائی جھگڑا آ جائے گا، تو میرا یہ بیٹا دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال پاک کے بعد جب کبھی ہمیں حضور کے دیدار کی طلب ہوتی، ہمیں دیدار مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی، ہمارے دل چاہتے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمائیں، تو ہم دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دیتے تھے، اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما دیتا۔ تو آج کے دن میں آپ کی شہادت ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ جب میرے دین کو 1000 سال گزر جائے گا اور ہر طرف سے اس کی طرف فتنے شروع ہو جائیں گے اور ظاہری طور پر دین کا نام لینا بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں گی، اذیتیں دی جائیں گی، اس وقت جو علم حق بلند کر کے میرے دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، وہ وقت کا مجدد ہوگا۔ اور آج 28 سفر حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس مبارک اور آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ تو اسی مناسبت سے کہنے کے دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ اور اولیاء کاملین کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی، مجدد کہ آپ نے دین کی تجدید کی، الفاً 1000 سال کے بعد، ثانی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال پاک کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بعد جو آئے وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہیں۔ 1000 سال کے بعد دین کی تجدید کرنے والے، آپ کا نام ہے احمد اور حضرت عمر بن خطاب کی اولاد سے ہیں، فاروقی ہیں۔ مجدد الفسانی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1000 سال کے بعد آپ نے دین کا مسخ شدہ چہرہ جو تھا، جو اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ نے مسخ کر دیا تھا، اس کو صاف کر کے امت کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس لیے آج تک قوم آپ کو شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد فرماتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حضرت آئے گا تو اس وقت مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہوگی۔ جب حضرت آئے گا تو اس وقت مراد کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہوگی۔ اور جب اعلیٰ حضرت آئے گا تو ان سے مراد ہے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو موجودہ دور کے مجدد ہیں۔
اور محبت سے بولتے جائیں یار، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، اور ایک ایک لمحہ ہماری سانسیں ہماری زبانوں سے نکلا ایک ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں سنا جا رہا ہے، مقبولیت کا وقت ہے، تو تھوڑا وقت ہے جا کر بیٹھا کریں اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھ لیا کریں، ان کو لے جایا کریں اپنے ساتھ، تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو، ہمیں معاملات جن کی خبر نہیں ہے اللہ پاک ہمیں ان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت لفظ آئے گا تو اس سے مراد کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور جب اعلیٰ حضرت آئے گا تو یہاں پر مراد ہے حضرت شیخ سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی مناسبت سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتوبات شریف جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، ان تمام کو جمع کیا گیا، انہیں مکتوبات کہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکتوبات کے بعد جس شخصیت کے مکتوبات کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہے وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی کی ذات اقدس ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو بادشاہوں کے ساتھ آپ نے ٹکر لی ہے۔ اکبر بادشاہ تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا جہانگیر۔ اکبر بادشاہ کے ساتھ مجدد پاک کی جنگ کیا تھی، مسئلہ کیا تھا؟ جیسے آج ہمارے جو دنیاوی علم کو بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بازی یہ دین کے جو معاملات ہیں نا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اپنی ذات کے جھگڑے ہیں۔ میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ پرسوں میرے سے کہنے لگے جی آج کل نا دکانداریاں چل رہی ہیں، جیسے ختم نبوت جو ہے نا یہ بھی ایک دکانداری ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنا اپنا انسان کا ظرف ہوتا ہے۔ تو میں نے چند دن پہلے صبح فجر کی نماز میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب ہماری ماؤں نے ہمیں گود میں بٹھا کر دودھ پلا کے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہیں، تو پھر کوئی بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو دکانداری نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا جب حضور کی ختم نبوت کی بات ہے تو یہ میرے ایمان کی بات ہے، جب ختم نبوت کی بات ہے تو یہ ایمان کی بات ہے۔ واحد ایک ایسا ذکر مصطفیٰ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے، رب کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اس وقت بھی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کائنات کے انسان، جنات، حیوانات، فرشتے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے والا ذکر بھی بلند رہے گا اور اس کے بلند کرنے والا خدا بھی بلند رہے گا۔ جب حضور کے ذکر کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا، ہم نہ بھی کریں، ہم حضور کا ذکر نہ بھی کریں، نام ہی نہ لیں، تو نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو مراتب ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے تو قلم اٹھایا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ آقا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اقدس جو ہے اسی طرح سلامت رہے گا، اس لیے کہ حضور کا ذکر کرنے والا دنیا کے اندر سارے ختم ہوں گے، لیکن اللہ قیامت تک ہے، ابد الاباد تک ہے، جب تک رب رہے گا اس وقت میرے محبوب کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اکبر بادشاہ جو تھا، اس کے ساتھ حضرت شیخ مجدد پاک کی جنگ کیا تھی؟ اکبر بادشاہ بر صغیر کے اندر اس کی حکومت تھی، اس نے جب دیکھا کہ میری حکومت کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے ہیں، تو پھر اس نے دیکھا کہ ان کے آپس میں نا اختلافات بڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوؤں نے گائے کی پوجا کی تو اس نے گائے کی ذبح پر اس نے پابندی لگا دی اکبر بادشاہ نے کہ گائے کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مسلمان سلام کرتے ہیں، ہندوؤں کا طریقہ اور ہے، سکھوں کا طریقہ اور ہے، عیسائیوں کا طریقہ اور ہے،
تو اس نے کہا کہ تم سلام علیکم نہیں کہو گے، بلکہ جب تم ایک دوسرے سے ملو گے تو اللہ اکبر کہو گے، تم اللہ اکبر کہو گے، جواب میں بھی اللہ اکبر ہی نام آئے گا۔ اور یہاں پر میں جن دوستوں کے علم نہیں ہے ان کے بھی گوش گزار کرتا جاؤں، جو کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اہل تشیع ہیں یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ اتنا اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دوستوں کے علم ہے وہ السلام علیکم نہیں کہتے؟ علم ہے آپ دوستوں کے؟ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، آگے سے جواب ملتا ہے پیر مولا علی مدد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی کام اکبر بادشاہ نے بھی کیا تھا، اس نے کہا تھا جناب تم نے سلام نہیں کرنا، السلام علیکم نہیں کہنا، تم نے کہنا اللہ اکبر، جو جس کو تم اللہ اکبر کہو گے وہ بھی جواب میں اللہ اکبر کہے گا۔ اور اسی طرح اس نے کہا جی مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، ہندو مندر کے اندر جاتے ہیں، سکھ جو ہیں وہ اپنے گردوارے کے اندر جاتے ہیں۔ اس نے نا ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنا دیا، بہت بڑا عبادت خانہ بنایا، اور اس کے اندر اس نے کہا جی سارے ہی آئیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سارے ایک جگہ پر عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس دین کا نام رکھ لیا دین الہیہ، حقیقت میں وہ دین اکبری تھا۔ اب جب ایسا کوئی کام ہو دین اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے تو اس وقت اللہ کریم اپنے مقبولوں میں سے کسی ایک کو توفیق دیتا ہے کہ وہ علم حق بلند کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بادشاہ ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم یا تو مانیں گے اپنے رب کی یا مانیں گے رب کے رسول کی۔ تو اب اگلا مسئلہ جو تھا، پھر اس کے جو مشیر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، تو لوگوں سے سجدہ کروایا کر، سجدہ تعظیمی۔ یہ پہلے بادشاہ کرواتے تھے اپنے آپ کو، نمرود نے بھی کروایا، فرعون نے بھی کروایا، کئی بادشاہوں نے کروایا۔ اکبر بادشاہ نے بھی اپنے لیے سجدہ تعظیمی جو تھا اس کو لازم قرار دے دیا کہ مجھ کو سجدہ تعظیمی کرو۔ میں اکثر اللہ کا شکر، اب تو ہمارے بزرگ جو ہیں دوست بھی سارے بہت سارا فرق پڑ چکا ہے، ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا تو اکثر دوست محبت کرتے ہیں کہ یار ہمارا امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ یہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، نیک ہے، اللہ آپ کے تصور کی بدولت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوست نا نیچے جھک کر سلام کرتے ہیں، ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں۔ اگر تو اس وقت جس وقت سامنے والا سلام کر رہا ہے اور اس نے ادب سے سر جھکایا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے اس انداز سے سلام کیا جائے، تو یقین جانیے کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ اس بات کو سوچیں جو آج کل ہم جناب پیروں کے اور جناب بڑے بڑے علماء، عزت وہ ہے کہ اگر آپ سلام کریں تو سامنے والا بھی عزت کرے، آپ نے تھوڑا سا اسے احترام دیا ہے تو وہ بھی آپ کو احترام دے، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم جناب سریے کی طرح اکڑ کر کھڑے ہو جائیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لوگ ہمارے سامنے جھکیں، لوگ ہماری تعظیم کریں۔ تعظیم فقط رب کی ذات کی ہے اور اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ کی ذات کی ہے، بس۔ اب بادشاہ کو وزیروں نے مشورہ دے دیا کہ تو سجدہ کروایا کر۔ اب اس وقت ظاہری طور پر کوئی بھی بادشاہ کے خلاف علم حق بلند کرنے والا نہیں تھا، تو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حق بلند فرمایا کہ سجدہ فقط اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ بہرحال اکبر کا دور گزرتا گیا، اس نے بڑے خرافات کیے۔ اس کے بعد جب یہ فوت ہوا، مر گیا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا جہانگیر۔ جہانگیر نے بھی اپنے باپ کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیا، اسی دین کو آگے چلانا شروع کر دیا۔ اب حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا، علم حق بلند کیا۔ اب بادشاہ جو تھا، اس کے وزیروں نے، جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ کانوں کے ویسے کچے ہیں، ادھر سے جدھر سے بات سنی بغیر تحقیق کے اسی بات پر جناب عمل شروع کر دیا، وہ جی واقعی اس نے ایسا کیا ہوگا۔ تو اب بادشاہ نے ساری باتیں ایک طرف کی اور اس نے کہا کہ اگر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ اگر ایک بار مجھے سجدہ تعظیمی کر دیں، کیونکہ اس وقت علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، دنیا ان کی بات سنتی ہے، تو لوگوں سے اس نے مشورہ کیا۔ تو وزیروں نے کہا کہ اگر مجدد الفسانی آپ کو ایک مرتبہ سجدہ تعظیمی کر دیں
آپ کے سامنے سر جھکا دیں تو یہ دلیل بن جائے گی دوسرے لوگوں کے لیے۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید کی جنگ کیا تھی؟ میں نے محرم شریف کے موقع پر آپ کو مثال دی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے کے اندر ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اور اس علاقے کے اندر 10,000 ووٹ ہیں، 9,999 ووٹ اس کو مل جائیں، ایک ووٹ نہ ملے، 9,999 ووٹ اس کے کھاتے میں چلے گئے۔ اب ایک بندے نے ووٹ نہیں ڈالا، اس کے مرتبے میں یا اس کے کرسی میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا نا۔ تو اب یزید کو 9,999 ووٹ مل چکے تھے، پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی اس نے اتنا بڑا سانحہ کیوں ہوا، اتنی قیمتی جانیں کیوں قربان کی گئیں؟ یزید کو پتا تھا کہ 9,999 وہ حیثیت نہیں رکھتے جو اکیلے حسین کے ووٹ کی اہمیت رکھتی ہیں۔ اب اکبر بادشاہ کا بھی یہ تھا کہ اگر مجدد الفسادی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجھے ایک مرتبہ سجدہ کر دیں تو میرے لیے دلیل بن جائے گی، پھر عام لوگوں کو قائل کرنا یا ان سے سجدہ کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب بڑی کوشش کی گئی لیکن مجدد پاک فرمانے لگے کہ یہ سر جھک سکتا ہے تو فقط وحدہ لا شریک کے سامنے، اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب بادشاہ کے جو وزیر تھے انہوں نے مشورہ دیا، مشاورت ہوئی، ایک کہنے لگا کہ بادشاہ میں شیخ احمد سرہندی سے سجدہ کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو دربار کے سارے دروازے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ ہم بناتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں، نوجوانوں نے بھی دیکھا ہے، بڑی حویلیوں کے اندر بہت بڑا دروازہ ہوتا تھا اور اس کے اندر چھوٹی سی ایک کھڑکی بنائی ہوتی تھی تاکہ بناتے تھے، چھوٹا دروازہ بناتے تھے، بڑا دروازہ کبھی کبھار کھلتا، جس نے آنا اس چھوٹے دروازے سے اندر آنا۔ اور یہ فطرتی عمل ہے انسان کا کہ جب انسان اس طرح گزرنے لگے تو وہ پہلے اپنا سر گزارے گا، پھر اس کے بعد اپنا دوسرا وجود لے کے آئے گا۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں ایک دروازہ بناؤں گا، شیخ احمد سرہندی آپ ان کو دربار میں بلائیے، جب وہ دربار میں آئیں گے اس دروازے سے گزریں گے، وہ ایسے نیچے سر کر کے اندر آئیں گے تو آپ کہہ دینا بس ٹھیک ہے جی یہ جھک گئے، سجدہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بلایا گیا، آپ تشریف لائے تو آپ نے جب ان کا دیکھا تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ نور سے لوگوں کے دلوں کے حالات کو بھی جان لیا کرتا ہے۔ شیخ مجدد پاک نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس انداز سے مجھے جھکانے کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ پہلے سر داخل کرتے، آپ نے پہلے اپنا قدم مبارک داخل کیا، اور جب پیر بادشاہ کے چہرے کی طرف گیا تو اس کو غصہ آیا، جلال میں آیا، اور اس نے حضرت شیخ مجدد پاک کو قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا۔ کس لیے؟ کہ آپ نے جناب مجھے سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ اب جب شیخ مجدد پاک آپ جیل کے اندر چلے گئے تو وہاں پر جتنے قیدی تھے بہت سارے لوگ تھے جو اسی جرم کے اندر قید کیے گئے۔ جیسے پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر بھی ایک فرعون آیا تھا اور اس نے ایک بدبخت عورت کو جب باہر بھیجنے کا ارادہ کیا تو سارے علماء کو جیلوں میں بند کر دیا، سارے علماء جیلوں میں بند کیے گئے، اور جا کے پھر بیان دینے لگا جی میں نے ایک بڑے سارے طبقے کو جیلوں میں بند کر کے اس آسیہ ملعونہ کو تمہارے پاس باحفاظت پہنچایا ہے، یہ میری وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور آج ہم جناب دیکھیں کہ ہمیں حضور کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جناب اس لیڈر کے لیے ہم جناب دن رات وہ جی دیکھیں جی وہ بڑا دین کا خیر خواہ ہے، جناب وہ بڑا جناب اسلام کا دعوے دار ہے، اس نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اس نے جناب علم حق بلند کیا کافروں کے سامنے جا کے۔ علم حق بلند کرتا تو قادیانیوں کے لیے کبھی بھی کرتارپور کا راستہ نہ کھولتا، اگر علم حق بلند کرتا تو کبھی بھی سکھوں کے لیے اتنے اربوں روپیہ خرچ کر کے گردوارہ تعمیر نہ کرتا۔ اگر وہ علم حق بلند کرنے والا تھا، اگر واقعی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا تو کبھی بھی مسجدوں کو تالے نہ لگائے جاتے، کبھی بھی علماء کو جیلوں میں بند نہ کیا جاتا، کبھی بھی مسجدوں کے سپیکر نہ اتارے جاتے، کبھی بھی علماء کے گھروں کی حرمتوں کو پامال نہ کیا جاتا۔ جب اس وقت ہوا کسی کو کوئی فکر نہ ہوئی، اب جب ان کے اپنے ذاتی معاملات ہوئے تو جناب سب کو یاد ہے، دیکھیں جی بڑا عاشق رسول ہے، عاشق رسول وہ تھا، وہ ہفتے کے دن بھی مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے، فرمانے لگے کہ اب لوگ سوال کرتے ہیں جی اٹک جیل کے اندر اسے کیوں بند کیا گیا؟ فرمایا وہاں پر اس نے وقت کے مجدد بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تکلیفیں دی تھی، اللہ نے اسی جگہ پر اسے پہنچا دیا ہے۔ بول لیں یار،
ایک بات یاد رکھیں میری، ہم نہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے، ایک بات بڑی ہمیں پریشان کرتی ہے، قبر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہی نجات ہے، نجات فقط حضور کے نام پر ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس سوڑی صورت والے کے بارے میں دنیا میں عقیدہ کیا رکھتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ باوفا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ مجدد پاک جب جیل کے اندر گئے تو آپ نے وہاں پر تبلیغ شروع کر دی۔ اب جیل کے بہت سارے قیدی جو بے گناہ قید تھے جناب، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور بڑا ایک دین کا سلسلہ جیل کے اندر ہی شروع ہونے لگا۔ اب جو دروغہ جیل تھا اور جو سپریڈنٹ جیل تھے، جو بڑے بڑے جناب سپاہ سالار تھے جہانگیر کی فوج کے، وہ سارے کے سارے مجدد پاک کے مرید بن گئے۔ اب جب حضرت مجدد پاک جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے تو اس وقت بادشاہ جہانگیر جو تھا، اس کی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس کا نام تھا محبت خان۔ محبت خان اس کی فوج کا کمانڈر تھا اور بادشاہ ایک دن دورے کے لیے نکلا، یہ ہمارے پاکستان جیلم کے علاقے کے قریب۔ جب وہ بادشاہ آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس نے میرے شیخ حضرت مجدد الفسانی کو جیل کے اندر قید کر رکھا ہے، تو اس نے بادشاہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بادشاہ جناب اپنی موج کے اندر ہے، اور محبت خان نے فوج کو حکم دیا کہ بادشاہ کو گھیرا ڈال لو۔ بادشاہ کو گھیرا ڈال لیا گیا، بغاوت شروع ہو گئی، بادشاہ کو علم ہی نہیں تھا بات کا۔ اب محبت خان نے خط لکھا جیل کے اندر حضرت مجدد الفسانی کو کہ حضور دہلی کا تخت خالی ہے، آپ حکم ارشاد فرمائیں، تخت خالی ہے، کہ آپ صرف اشارہ کریں، بادشاہ کو 1 منٹ کے اندر پتہ نہیں چلے گا گیا کہاں پر۔ حضرت شیخ مجدد پاک نے اسی خط کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا کہ تجھے کس نے کہا کہ ہم حکومت کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں، تجھے کس نے کہا کہ ہمیں تخت چاہیے، ہم اسی بادشاہ کے ذریعے اللہ کریم دین کو تقویت عطا فرمائے گا۔ اب جب بادشاہ کے پاس وہ خط پہنچا تو بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ میرے فوج کے اندر سے بغاوت ہو گئی۔ تو بادشاہ فکر مند ہوا، اور جب اس نے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کا وہ نامہ مبارک پڑھا کہ ہمیں تخت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی بادشاہ کے ذریعے سے اللہ کی دین کو تقویت عطا فرمائے گا، وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور اس نے حضرت مجدد پاک کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب حضرت مجدد پاک کو پیغام بھیجا گیا کہ جناب بادشاہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو جیل سے آزاد کرے گا، فرمانے لگے کہ میں جیل سے نہیں آؤں گا، میں قید خانے کو پسند کروں گا۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری کچھ شرائط ہیں، میری کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ جب ان شرطوں کو مانو گے تو ٹھیک ہے، پھر میں باہر آ جاؤں گا۔ حضرت مجدد پاک سے عرض کیا گیا جناب بتائیے آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے سب سے پہلی جو شرط رکھی وہ کیا تھی؟ فرمانے لگے کہ جتنے بھی قیدی بے گناہ تو نے جیلوں میں قید کیے ہیں ان سب کی آزادی کا پروانہ جاری کر دے۔ سب سے پہلی جو شرط تھی، اب قید کے اندر بندہ موجود ہو اور اس کو اتنا عرصہ کم پہ 2 سال کا عرصہ آپ نے قید کاٹی ہے، اب قید میں بندہ ہو اور حکم ہو کہ جناب آپ کو بادشاہ رہا کر رہا ہے، آپ آئیے اور جیل کی قیدوں سے جتنی تکلیف ہوئی ہے اس سے نکلیے، تو بندے کو کیا چاہیے؟ بندہ دوڑے نکلے باہر، چل شکر جان تو چھوٹی۔ فرمانے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا جناب ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو اتنا عرصہ قید میں رکھا، اب آپ تشریف لائیے اور ہمارا عہدہ قبول کیجئے۔ فرمایا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک جیل میں جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا نہ کیا جائے۔ تو اس وقت آپ حضرت مجدد پاک نے بھی سب سے پہلی شرط یہ رکھی۔ پھر دوسری شرط آپ نے فرمائی کہ جو تو نے یہ اسلام کے اندر تبدیلیاں شروع کی ہیں، گائے کے ذبیحے سے پابندی اٹھائی جائے، گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی تھی وہ ختم کرو۔ اس نے کہا جی یہ بھی منظور ہے۔ فرمایا جو تم نے السلام کا طریقہ بدلا تھا، اللہ اکبر جواب میں بھی اللہ اکبر، یہ بھی ختم کیا جائے۔ اس نے کہا جی یہ بھی ختم ہے۔ فرمایا جو تم نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا ہے کہ سارے آ کے یہاں پر عبادت کریں، اس کو بھی ختم کرو۔ مسلمان مسجد میں عبادت کریں گے، ہندو جا کے اپنا جو بت خانہ ہے اس میں جا کے اپنے بھگوان کو یاد کریں گے۔ ساری باتیں بادشاہ نے مانی تو حضرت شیخ مجدد الفسانی جیل سے باہر تشریف لائے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جب آپ جیل سے باہر تشریف لائے تو بادشاہ ایک دن کہنے لگا جناب میں نے اتنی زیادتیاں کی ہیں، اتنا میں نے ظلم کیا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اب آج کا کوئی پیر ہوتا وہ کہتا ہے میں بخشایا میں تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا، اس کے علاوہ کیا کہتا؟ نہ نماز کی فکر ہے، نہ شعائر اسلام کی فکر ہے،
بس اپنی گدی کی فکر ہے، بس یہ نذرانے آتے جائیں، ہمارا جناب اچھا خاصا آستانہ چلتا رہے، اور جب دین کی باری آئی تو نہیں جی بس یہ ہم اللہ اللہ کریں گے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی اور علماء نہیں تھے؟ جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانی کے خلاف نکلے اس وقت کوئی علماء نہیں تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے جناب فقہا موجود تھے، اور جب پیر صاحب نکلے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ درویش لوگ ہیں، آپ حجرے میں بیٹھ کے تسبیح کریں، فرمانے لگے کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ لاہور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے کے اندر بیٹھا رہے۔ یہ کوئی پیریاں فقیریاں نہیں ہیں۔ پیری فقیری کیا ہے؟ پیری فقیری وہ ہے، اور جیسا کہ بابا جی فرماتے تھے کہ کسی کی عزت نہیں ہے، عزت بس اسی کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا، عزت صرف اسی کی ہوگی۔ اب مجدد پاک سے بادشاہ جہانگیر کہنے لگا کہ جناب جب میں قیامت کے دن آئے گا پھر کیا ہوگا؟ تو مجدد پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں، اللہ نے مجھے مجدد کا لقب عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے میرے بارے بشارتیں دی ہیں، لیکن مجدد پاک نے اپنی عاجزی کیسے ظاہر کی؟ فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے مجھ پر احسان کر دیا، اگر اللہ نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج میں نے 4 نمازیں پڑھنی، میں نے سمجھا جناب باقی سارے بے نمازی جو ہیں یہ فارغ ہیں، یہ کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اپنے لیے، روزے رکھے ہیں اپنے لیے، حج عمرے کیے ہیں اپنے لیے، زکاتیں دی ہیں اپنے لیے، دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ دین اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت مجدد پاک سے جہانگیر کہنے لگا جناب قیامت کے دن اگر میں پھنس گیا پھر کیا بنے گا؟ تو مجدد پاک فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے مجھ پر احسان کر دیا تو میں مجدد الفسانی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیرا بازو پکڑ کر ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے ادب کر لیا، پہلے پریشان کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، لیکن جب پریشانی کے بعد ادب کیا پھر رب نے فضیلت کیا عطا فرمائی۔ بہت سارے اسلاف ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے کشف قبور عطا فرمایا ہے، کسی قبر پر چلے جائیں وہاں پر کھڑے ہو کے مراقبہ کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں اس قبر والے کی طرف، اور اللہ کریم اس قبر والے کا حال ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو بابا جی خادم صاحب فرماتے تھے میرے ساتھ ایک مجذوب کی ملاقات ہوئی، فرمانے لگے کہ میں جہانگیر کی قبر پر گیا اور وہاں پر جا کے میں نے کشف کیا، اور کشف قبور کے ذریعے میں نے دیکھا کہ جہانگیر کا قبر میں کیا عالم ہے، تو میں نے دیکھا اس نے مجدد پاک کا ادب کیا، رب نے اسے قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ میں نے قبر کے اندر اسے تلاوت قرآن کرتے دیکھا ہے۔ شیخ مجدد پاک فرماتے ہیں اگر اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا تو پھر قیامت کے دن میں تجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور ایک کرامت سنیے، بڑی کرامات ہیں حضرت شیخ مجدد پاک کی، صرف ایک بات سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت شیخ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے جائے نماز تحفہ دیا، جائے نماز تحفے میں عطا فرمایا، بڑا خوبصورت جائے نماز تھا، بڑا جناب کہنے کے ریشم کا بڑا خوبصورت۔ مجدد پاک فرمانے لگے کہ یار جائے نماز بڑا ہی خوبصورت ہے، مجھے مشورہ دو، مشورہ کیا دو کہ ہم اس انداز سے اس جائے نماز کو استعمال کریں کہ یہ گندہ نہ ہو، اس انداز سے اس جائے نماز کو استعمال کریں۔ تو مریدوں نے شاگردوں نے مشورے دیے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا مشورہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ کے ایک شاگرد تھے، مرید تھے، شیخ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے آپ نے مشورہ کیا تو فرمانے لگے کہ حضور اگر آپ یہ جائے نماز مجھے عطا فرما دیں، فرمایا پھر تم کیا کرو گے؟ عرض کی حضور میں نا اس کے نیچے کپڑا سی دوں گا، کپڑا سلائی کر دوں گا۔ آج کل تو پتہ نہیں، پہلے ہمارے گھروں کے اندر جائے نمازوں کے نیچے کپڑا سلائی کر دیا جاتا تھا، بڑا ادب ہوتا تھا کہ جائے نماز کو جب، تاکہ جائے نماز گندہ نہ ہو، ہم نے اس پر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوبارہ سے وہ ماحول عطا فرما دے، اللہ ہمیں دوبارہ سے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنا پرانا زمانہ جس میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھیں، اولیاء کا ذکر ہوتا تھا، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ بہاریں دوبارہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ تو شیخ بدر الدین سرہندی فرمانے لگے کہ حضور یہ جائے نماز آپ مجھے دیں، میں اس کے نیچے کپڑا لگاؤں گا۔ تو فرمانے لگے کہ بڑا اچھا مشورہ ہے تیرا۔ مجدد پاک نے منگوایا اور اس نے نیچے کپڑا سلائی کر کے دے دیا، پرسے تک اس پر نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اب وہ کپڑا جو تھا گندا ہو گیا، میلا ہوا، تو آپ نے پھر مشورہ کیا۔ بزرگوں کے مشوروں کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں کہ یہ مشورے کیوں کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بندہ بول دیتا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو وہاں پر خاموشی اختیار کرے۔
یہ نہ کہیں لو جی جیسے بدعقیدہ لوگوں نے کہا کہ ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجدد پاک فرمانے لگے کہ یار جو کپڑا لگایا تھا نا مصلی کے نیچے اب وہ گندا ہو چکا ہے، تو اب اس کو دھونا ہے تو کیسے دھوئیں، کوئی اس کا طریقہ بتاؤ۔ سب نے پھر مشورے دیے، کسی کا مشورہ پسند نہیں آیا، تو فرمانے لگے کہ شیخ بدر الدین سرہندی پھر کھڑے ہوئے، حضور اگر آپ یہ جائے نماز مجھے عطا فرما دیں تو میں اس کا بہتر حل کروں گا۔ فرمایا تم کیا حل کرو گے؟ کہنے لگے جناب میں اس کا نیچے والا کپڑا اتاروں گا، ایک نیا کپڑا خرید کے دوبارہ لگا دوں گا۔ مجدد پاک ان کا مشورہ پھر بڑا پسند آیا، فرمانے لگے چلو ایسا کر لو۔ اب شیخ بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ میں نے مجدد پاک کا جو جائے نماز تھا اس کے نیچے کپڑا نیا لگا کے سلائی کر کے خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جو کپڑا نیچے سے اتارا تھا اس کا میں نے کیا کیا، وہ میں نے اپنے جائے نماز کے اوپر سلائی کر لیا۔ مجدد پاک کے نیچے جائے نماز کے نیچے والا کپڑا اتار کے میں نے اپنے جائے نماز کے اوپر سلائی کر لیا، اور میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اس جگہ پر جس جگہ پر مجدد پاک سجدہ کرتے تھے ان کے سجدے کی جگہ پر میں نے سجدہ کیا اور میں سویا۔ پھر کیا ہوا، اس رات 70 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ فرمایا جب اس شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے جائے نماز کے ساتھ لگے کپڑے کی یہ نسبت ہے کہ اس پر سجدہ کرنے والے کو نبی کریم علیہ السلام ایک رات کے اندر 70 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر جو اس مصلی پر عرصے تک نمازیں پڑھتا رہا اس کی شان اور عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ آج 28 صفر المظفر حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء کاملین کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ پڑے